میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ والد گرامی مجھے انگلی سے لگا کر کے مسجد میں لے جایا کرتے تھے. تو بوڑھے بزرگ جو مسجد میں جانے سے قاصر تھے وہ گھروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہوتے تھے, اور عموماً ظہر کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی. آج گھروں سے پاپ میوزک کی صدائیں سننے کو تو ملیں گی, لیکن قرآن کے نغمے موقوف ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں سے برکت روٹ گئی ہے. دولت کی فراوانی کے باوجود, وسائل کی کثرت کے باوجود, اسباب آسودگی حاصل ہونے کے باوجود نہ آسودگی ہے, نہ سکون ہے, نہ طمانینت ہے, نہ برکت رہی, اس لیے کہ ہمارے گھروں سے قرآن رخصت ہو گیا. آج صبح اٹھ کے فیس بک کا چہرہ تو دیکھتے ہیں, لیکن قرآن کا نقشہ نہیں دیکھا جاتا. تو برکت کے قافلے گھروں سے رخصت ہو گئے اور گھر برکتوں اور رحمتوں سے خالی ہو گئے. آج بھی اگر ہم نے گھروں میں برکتوں کو واپس بلانا ہے, رحمتوں کو اپنے گھروں میں واپس لانا ہے, تو قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے گا. پھر گھر میں آسیب کا سایہ نہیں ہوگا, ٹونا اور جادو نہیں ہوگا. پھر کسی بابے اور ملنگ کے پاس جا کر کے آپ کو اپنے مسائل نہیں بتانے پڑیں گے. آپ کے گھر میں قرآن ہے, سارے دکھوں کا علاج اسی مرشد کے پاس ہے. ساری مصیبتیں اور ساری مشکلیں اور سارے مصائب اسی قرآن کے دامن سے دور ہوتے ہیں, اور اسی قرآن سے وابستگی سے گھر میں برکتیں اترتی ہیں. پھر آپ کو نہ آسیب, نہ جادو, نہ ٹونا, اور نہ کسی نے کوئی بندش کی ہے, نہ کسی نے کوئی مسئلہ کیا ہے, کچھ نہیں ہوگا. آپ کے گھروں پہ رحمتوں کے سائے ہوں گے, اس لیے کہ آپ کے گھروں میں قرآن جب تلاوت ہوگی تو رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوگا. تو جب رحمتوں کے فرشتے تمہارے گھر میں اتریں گے تو پھر کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی بندش, کوئی دکھ آپ کے گھروں میں نہیں ہوگا. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے معمولات زندگی میں شامل کیجئے. دیکھیے یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اکثر گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا معمول رہا, اور جو دن باقی ہیں ان ایام میں تلاوت کلام مجید کا معمول باقی رہے گا. تو اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں.